الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ صدق اللہ العظیم۔ حقیقت یہ ہے کہ لوط نے اپنی قوم کو ہماری پکڑ سے باخبر کیا تھا، لیکن یہ لوگ خبردار کرنے والوں کے ساتھ ہی جھگڑا کرنے لگے۔ انہوں نے لوط کو ان کے مہمانوں کے سلسلے میں پھسلانے کی کوشش کی، یعنی لوط سے یہ مطالبہ کیا کہ تمہارے مہمانوں کے ساتھ جو خوبصورت مردوں کی شکل میں ہے ہمیں بدکاری کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو ہم نے ان کی آنکھوں کو چوپٹ کر دیا، اندھا کر دیا کہ چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ ان کی آنکھوں کو چوپٹ کر دیا، اس کا کیا مطلب؟ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ جب وہ لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہونا چاہ رہے تھے اور لوط علیہ السلام ان کو روک رہے تھے، تو اس وقت اللہ نے ان کی نظریں ان سے چھین لی، ان کو نابینا کر دیا، جس کی وجہ سے وہ نوجوان فرشتے ان کو نظر ہی نہ آئے۔ جب نظر نہیں آئیں گے تو بدکاری کہاں سے کر سکیں گے؟ اس کا ایک مطلب مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان کی نظریں ان کے چہرے کے برابر ہو گئی، ان کی نظریں ان کے چہرے کے برابر ہو گئی، یعنی چہرے میں گھس گئی پوری۔ یعنی آدمی ابھی اس کی دو آنکھیں ہیں، آدمی اس کو اریز کر دے تو کس طرح آنکھیں چوپٹ ہو جاتی ہیں، اس طرح اللہ نے ان کی آنکھیں چوپٹ کر دی۔ ایک اور معنی مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کا معنی یہ کہ یہ نابینا نہیں ہوئے تھے، لیکن فرشتے ان کو نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ جب گھر کے اندر یہ گھسے تو یہ فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے تھے جس طرح لوط علیہ السلام دیکھ سکتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔
صبح اور سویرے ان پر ایک ایسا عذاب آیا جو ٹلنے والا نہیں تھا. ٹلنے والا نہیں تھا اس کا مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم نے چاہا تھا نہیں کہ عذاب ٹل جائے. جیسے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کل یہ بات بیان کر چکا, وہ تھے بڑے نرم دل کے, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قوم سدھر جائے گی. حالانکہ ابراہیم بھی ہماری طرح ایک انسان تھے. انسان کے سمجھنے میں خطا کا وقوع ہو سکتا ہے. اللہ جو سمجھتا ہے اس میں غلطی نہیں ہو سکتی. انسان جو سمجھتا ہے اس میں غلطی ہو سکتی ہے, خواہ وہ جتنا بڑا کیوں نہ ہو, پیغمبر بھی کیوں نہ ہو. تو ابراہیم نے یہ سمجھا کہ یہ قوم سدھر جائے گی, لیکن یہ قوم سدھرنے والی تھی نہیں. تو اللہ نے ان پر ایک ایسا عذاب نازل کیا جو ٹلنے والا نہیں تھا کہ چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑا آسان بنایا ہے. کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اس واقعے سے یہ نصیحت ہم کو ملی کہ جو آدمی اپنی زندگی کو بے حیا بنا دیتا ہے, حیا کا کوئی لحاظ اور پاس نہیں رکھتا, شرم سے اس کا کوئی لین دین نہیں ہوتا, تو پھر وہ جو چاہے کرے, پیغمبر کی دعا بھی اس کو بچا نہیں سکتی. اس لیے آدمی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ حیا والا ہو. ہمارے جو صحابہ ہیں, ان صحابہ میں سے ایک صحابی ایسے تھے حضرت عثمان, جن کے اندر یہ حیا کا وصف بڑا نمایاں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ٹیک لگا کر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. پیر کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ران کھلی ہوئی تھی. اب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری ران کھلی ہوئی تھی, جس سے وہ یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ ران سطر نہیں. امام بخاری اور بہت سے علماء کا یہ مذہب ہے کہ ران سطر نہیں. حالانکہ ہمارے نزدیک ران سطر ہے. ہم کہتے ہیں کہ ران کھلی ہوئی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پائجامہ بھی نہیں تھا. ران کھلی ہوئی تھی یعنی اس طرح ہم جبہ پہنتے ہیں, نیچے ازار پہنتے ہیں یا نہیں پہنتے. تو جبہ اگر اس طرح آدمی کھول دے گا تو یہ ران کھلی ہوئی نا. تو حدیث کے اندر یہ کہا گیا کہ ران کھلی ہوئی تھی یعنی اس طرح تھا. حضور اس طرح ذرا بے تکلف ہو کر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف ہیں, حرکت کرتے نہیں ہیں. حضرت عمر آتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف ہیں, حرکت کرتے نہیں ہیں. پھر جب حضرت عثمان آتے ہیں نا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنا قمیص اس طرح صحیح کر لیتے ہیں اور اس طرح سیدھے بیٹھ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہماری والدہ حضور سے یہ سوال کرتی ہے کہ اللہ کے نبی, ابو بکر آپ کے سامنے آئے, آپ نے اپنی ران کا کھلا ہوا حصہ چھپایا نہیں. عمر اتنی عظیم شان رکھنے والے صحابی آپ کے پاس آئے, آپ نے اپنی ران کا کھلا ہوا حصہ چھپایا نہیں. لیکن حضرت عثمان آپ کے پاس آئے, آپ نے اپنی ران کا کھلا ہوا حصہ چھپا لیا. ایسا کیوں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں شرم نہ کروں اس آدمی سے جس آدمی سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تھی اس شخص کے لیے جس کے اندر حیا بہت زیادہ تھی. حیا ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کے اندر ہونی چاہیے. آج بچوں کو بھی یہی سکھایا جاتا ہے اور یہی سمجھایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ شرم نہیں کرنے کی بیٹے. اپنے دعوت میں جاوے تو کھا لینے کا برابر, وہاں کھیلنے جاوے تو کھیل لینے کا برابر. تو یہ سب چیزیں جو ہماری جانب سے بطور تعلیم بچوں کو سکھائی جاتی ہے, یہ ایک ہم بیج بو رہے ہیں کہ اس کا اثر بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. آپ کانٹوں کا بیج بو گے تو امرود تو نکلنے والے نہیں ہیں. آپ جیسا بیج بو گے اس طرح نتیجہ نکلے گا. بچپن ہی سے بچوں کے اندر شرم و حیا ڈالی جائے. جو ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری بچیاں ہیں, ہم بچپن ہی سے ان کو شلوار قمیص پہنیں, اچھا لباس پہنیں. میرے گھر پر جو بھی بیٹی ہوتی ہے میں تو شلوار قمیص کا پابند بناتا ہوں کہ یہ پینٹ شرٹ اگرچہ بچی ہے, ہم ویسٹرن سویلائزیشن ان کے اندر ڈالے کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والوں کا لباس ہی کیوں پہنے؟ بچپن ہی سے شلوار قمیص کی عادت, تاکہ بعد میں جا کر شرم و حیا ان کے اندر پائی جائے. بہت ضروری ہے. حضرت عثمان کے بارے میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے
کہ امت کے مسلمانوں نے ہی قتل کیا تھا حضرت عثمان کو، نوجوان مردوں نے۔ اختلافات ہو گئے تھے، یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کا دعویٰ کر رہے تھے، اور انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا۔ تقریباً حضرت عثمان کی عمر اس وقت 82 سال کی تھی، اور 82 سال کے بڈھے کو بڑی بے رحمی کی طرح انہوں نے قتل کیا۔ حضرت عثمان جب اپنے گھر کے اندر تھے تو کئی دنوں تک ان کو پانی سے محروم رکھا گیا تھا، اور کوئی چیز اندر آ نہیں سکتی تھی، اندر سے کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی تھی۔ پانی روک لیا تھا، کھانے کی چیزیں روک لی تھی۔ اس وقت حضرت عثمان کا معمول یہ تھا کہ وہ قرآن پڑھتے رہتے تھے، روزہ رکھتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو قرآن پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان نے خواب دیکھا، اور اس خواب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کہا، اے عثمان، بہت دنوں سے تم روزے رکھ رہے ہو، آج سن لو، افطاری ہمارے ساتھ کرو گے۔ حضرت عثمان اس دن بیدار ہوئے اور بڑے خوشی مناتے ہوئے بیدار ہوئے، ہسمکھ مزاج۔ جو لوگ ان کی حفاظت کر رہے تھے ان کو مبارکبادی دے رہے تھے، اپنی بیوی سے مل رہے تھے، ان کے ساتھ بھی بڑی ہنسی مذاق ہو رہی تھی، اور کہنے لگے کہ آج میری افطاری اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونے والی ہے، میرے پرانے ساتھی ابو بکر اور عمر کے ساتھ ہونے والی ہے۔ اس طرح واپس قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو گئے کہ وہ جو نوجوان لوگ جن کو حضرت عثمان پر حملہ کرنا تھا وہ چھت پر سے نیچے آئے۔ حضرت عثمان نے جب دیکھا نہیں کہ وہ حضرت عثمان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو حضرت عثمان اس وقت کیا سوچتے؟ یہ کہ میں بھاگ جاؤں یہاں سے، میری بیوی کی حفاظت ہو، جو لوگ میری حفاظت کر رہے ہیں میں ان کی طرف جا کر ان کی پشت پناہی حاصل کروں۔ آدمی یہی سوچے کہ کوئی لوگ مار دھار کرنے کے لیے آتے ہیں تو آدمی بھاگتا ہے، ہر جاندار کی فطرت ہوتی ہے یہ۔ حضرت عثمان نے سب سے پہلی چیز جو کی نے وہ یہ کہ اپنی ازار باندھ لی کہ مجھ پر ان لوگ حملہ اس حال میں نہ کرنے پائیں کہ میرا سطر کھلا ہوا، کہ میں اس طرح مرا ہوا لوگوں کے سامنے نظر آؤں کہ میرا سطر کھلا ہوا۔ سب سے پہلی چیز حضرت عثمان نے یہ کی کہ اپنا سطر بند کیا۔ اتنا حیا کا اہتمام اس آدمی کے اندر۔ وہ لوگ آئے، حضرت عثمان نے اپنا سطر بند کیا، حضرت عثمان پر حملہ کیا۔ حضرت عثمان نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ ہاتھ کاٹ ڈالا حضرت عثمان کا۔ حضرت عثمان نے کہا، اے نوجوانوں، تم کو معلوم ہے تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے اس ہاتھ کو کاٹا ہے جس ہاتھ نے قرآن شریف کو لکھا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے قرآن کو لکھا تھا، تم نے اس ہاتھ کو کاٹا۔ پھر ایک نوجوان آتا ہے، حضرت عثمان کی داڑھی پکڑتا ہے اور حضرت عثمان پر چڑھ جاتا ہے۔ اب وہ نوجوان اس وقت بہک چکا تھا، لیکن اس کے والد جو تھے نا وہ بڑے صحابی تھے۔ میں نام لے سکتا ہوں اس نوجوان کا، اور اس نوجوان کے جو والد ہیں نا اس کا بھی نام لے سکتا ہوں، لیکن میں نہیں لوں گا نام، تاکہ آپ لوگوں کے دلوں کے اندر کوئی غلط خیال کسی صحابی کے بارے میں پیدا نہ ہو۔ طاقت نہیں ہوتی، بعض لوگ جذباتی ہو جاتے، تو نام نہیں لوں گا میں، لیکن بڑی صحابی کی بڑی اولاد حضرت عثمان کے پاس آئی، اس نے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑی اور نیچے زمین پر حضرت عثمان کو چمٹا دیا۔ حضرت عثمان نے کہا، بھتیجے میری داڑھی پکڑ رہے، تو کس کی داڑھی پکڑ رہے؟ یہ وہ داڑھی تھی جس داڑھی کی عزت تیرا باپ بہت کرتا ہے، یہ وہ داڑھی تھی جس داڑھی کی تعظیم تیرے والد صاحب بہت کرتے تھے۔ وہ نوجوان لرز گیا، والد صاحب کی بات آئی تب پیچھے ہٹ گیا، اور قتل میں وہ شریک نہیں ہوا۔ پھر اسود تجھے بھی اور خطرناک گھنڈے قسم کے لوگ آئے اور انہوں نے حضرت عثمان کو بچھڑے کی طرح قتل کیا، پیٹوں پر زخم ڈالے، اور 82 سال کے بھٹے کو جس کی عزت اللہ کے رسول کیا کرتے تھے امت کے نوجوانوں نے قتل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے خواب دیکھا، خواب کے اندر یہ منظر دیکھا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ عرش کے قریب کھڑے ہیں اور بہت فکر میں لگ رہے ہیں، جیسے کوئی ٹینشن ستا رہا ہو، بہت گھبرائے ہوئے کھڑے۔ نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نانا جان کو میں نے دیکھا کہ بہت گھبرائے ہوئے عرش کے قریب کھڑے ہیں کہ ابو بکر حضور کے پاس آتے ہیں اور حضور کو تسلی دیتے ہیں، کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر بھی بہت گھبرائے ہوئے، تو حضرت ابو بکر کو تسلی دینے کے لیے حضرت عمر آتے اور وہ حضرت ابو بکر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے، لیکن تین بہت زیادہ گھبراہٹ کے عالم میں کہ اتنے میں وہ تین دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آ رہا ہے، وہ آدمی خون میں لت پت ہے، اس کا سر اس کے ہاتھوں میں، اور وہ میرے نانا سے ملاقات کرتا ہے، ابو بکر سے ملاقات کرتا ہے، عمر سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے نبی، ذرا امت کے جوانوں سے آپ پوچھ لو کہ اس عثمان نے ایسا تو کون سا جرم کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں نے مجھے بچھڑے کی طرح قتل کیا۔ یہ کہنا تھا اس آدمی کا، وہ آدمی حضرت عثمان تھے، کہ عرش سے 2 ندیاں خون کی نکلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بیان کرتی ہے، اللہ کی قسم کھاتی ہوں جن لوگوں نے حضرت عثمان کے قتل میں اپنے ہاتھوں کو رنگا، ایک حیا والے انسان کا خاتمہ کیا، کتے کی طرح موت آئی سب کو اور تڑپ تڑپ کر سب مرے، اسود تجھے بیوی اور اس کے ساتھ جو دیگر لوگ تھے وہ بھی۔ بات دراصل مجھے یہ کہنی تھی کہ یہ حیا کی تعظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، حضرت عثمان کی تعظیم۔ تو حیا تو ایک ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ مطلوب ہے، لیکن قوم لوط اسی حیا کی خلاف ورزی کرتی تھی۔ مجمع الزوائد کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا قیامت کے قریب ہوگا یہ کہ مرد مرد سے شہوت پوری کرے گا، عورت عورت سے شہوت پوری کرے گی۔ بے حیائی تو انتہا درجے کی۔ آج اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے، اس کے اندر اس کو عام کیا جا رہا ہے، اس شادی کو بھی عام کیا جاتا ہے کہ ایک مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، ایک عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، ان کا حق ہے، ان کا جسم ہے۔ ان کا جسم ہے تو پھر ان کو قتل کرنے کی بھی اجازت دے دو نا، وہ جس پر دست درازی کرنا چاہے اس دست درازی کی بھی اجازت دے دو، ان کا جسم ہے، لیکن وہاں اجازت نہیں دیں گے، یہاں پر اجازت دیں گے۔ LGBTQ کے نام سے جو فتنہ کھڑا کیا جا رہا ہے، قیامت کے قریب یہ سب ہوگا، اللہ کے نبی نے یہ سب چیزیں ہم کو بتائی۔ یہ قوم لوط کا جو واقعہ تھا، اس سے ہم کو یہ سبق ملا۔ میرے عزیزوں اور میرے پیاروں، آج سورہ قمر کا آخری رکوع آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے، اس کا ترجمہ پہلے ہم کریں گے، اس کے بعد اس کی وضاحت کریں گے۔ اس کے اندر موسیٰ اور فرعون کا قصہ ہمارے سامنے بیان ہوگا، اور اس قصے سے ہم کو نصیحت حاصل کرنی ہے، اور وہ نصیحت جب ہم حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ سورہ قمر پوری ہو جائے گی اور سورہ رحمان کی تفسیر انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ تو ترجمہ پہلے میں کرتا ہوں، ترجمے پر دھیان دیں۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، حقیقت یہ ہے کہ فرعون کے خاندان کے پاس بھی تنبیہ کرنے والے آئے، انہوں نے ہماری سب کی سب نشانیوں کو جھٹلایا، ہم نے ان کو ایک زبردست قدرت والی پکڑ میں لے لیا۔ اب جو مخاطب ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، کیا تمہارے کفار ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یعنی ہمارے جو کفار ہیں، جو ہندوستان میں رہتے ہیں، پوری دنیا میں رہتے ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے، کیا یہ بہتر ہیں ان لوگوں سے؟ عاد سے بہتر ہی ہے۔ عاد کا جو کم سے کم قد رکھنے والا شخص ہوتا تھا وہ 18 فٹ کا ہوتا تھا، ہم 6-7 فٹ کے ہوتے ہیں، 5 فٹ ہمارا قد ہوتا ہے۔ عاد کے اندر جو کم سے کم قد رکھنے والا شخص ہوتا تھا وہ 18 فٹ کا ہوتا تھا۔ اتنی طاقتور قوم، پہاڑوں کے اندر یہ لوگ مکانات بناتے تھے۔ فرعون بہت ذہین تھا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہی ہے کہ کیا تمہارے کفار ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ جب ہم ان لوگوں سے بہتر نہیں، اللہ نے ان کو نافرمانی پر ہلاک کیا تو اللہ ہم کو بھی ہلاک کر سکتے ہیں۔ یا تمہارے لیے خدا کی کتابوں میں بے گناہی کا پروانہ لکھا ہوا ہے کہ جو تم کرو گے تم اس میں بے گناہ ہو، کیا ایسی کوئی بات ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ یا ان لوگوں کا کہنا یہ کہ ہم ایک ایسی جمعیت ہے کہ اپنا بچاؤ خود کر لیں گے، کہ ہم دیکھ لیں گے اللہ کے عذاب کو۔ اللہ کہہ رہا ہے ان قریب جمعیت کو شکست ہوگی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ مکہ کے کفار یہی کرتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ کا عذاب، اللہ کے عذاب کو تو ہم دیکھ لیں گے۔ اللہ کا عذاب کیا چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں، ہم دیکھ لیں گے، ہم تو بڑے مضبوط گھٹے کے لوگ، ہم قریش۔ کیا سمجھتے تھے یہ لوگ؟ ہم قریش، بڑے مضبوط لوگ ہم۔ اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب کیا؟ اللہ کے عذاب کو تو ہم دیکھ لیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ ان قریب جمعیت کو شکست ہوگی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ بدر کی جب لڑائی ہوئی نا، اس سے 7 سال پہلے حضور پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، آج بہت بڑی باتیں کرتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں بدر کی لڑائی رمضان کے مہینے کے اندر ہی ہوئی تھی، چند دن باقی کہ وہ یادگار دن آئے گا جس دن بدر کی لڑائی ہوئی تھی، کہ ایک طرف مسلمان نہت تھے اور ایک طرف کفار کے بڑے بڑے لشکر، کفار 1000، مسلمان 313۔ کفار کا ہر سپاہی لوہے میں گرک، ہتھیاروں سے مسلح۔ یہاں مسلمان نہت تھے، سب کے پاس ہتھیار بھی نہ تھے، کچھ لوگ تو بغیر ہتھیار کے لڑنے آ گئے تھے کہ دیکھ لیں گے ہم۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں لوگوں کو، جذبہ اپنے اندر رکھو، ہمت رکھو، کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کچھ مسلمان تو ایسے تھے کہ ہتھیار بغیر آ گئے تھے، ہاتھوں سے لڑیں گے۔ بھلا آخر کار کر کیا سکتے ہیں یہ لوگ؟ بہت تو کیا کریں گے؟ مار دیں گے، موت دے دیں گے۔ موت آخری چیز ہے، موت کے بعد کیا؟ مستی ہے، موت کے بعد جنت، موت کے بعد حوریں، موت کے بعد آرام، آسائش، دنیا سے راحت، تکلیف اور ذمہ داریوں سے راحت۔ تو مسلمان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اس بدر کی لڑائی کے اندر آ گئے تھے بغیر ہتھیار کے۔ باری باری قریش کا ہر سپاہی پیٹ بھر کر کھانا کھاتا تھا اور رات کے اندر 10 اونٹ ذبح کر کے ان کے پیٹوں میں دھکیلے جاتے تھے۔ یہاں مسلمان فاقے کی حالت میں کہیں وقت کے بھوکے مستانے۔ عجب اندازے سے آئے خدا کے چاہنے والے، زبانیں خشک، پوشاکیں دریدہ پاؤں میں چھالے۔ انہی کا فرض تصویر وفا میں رنگ لانا تھا، رگے ہستی کو اپنے خون سے سیراب کرنا تھا۔ یہ بدر کے 313 صحابہ بھی ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ یعنی صحابہ کے اندر بھی سب سے بڑے صحابی وہ صحابی جو بدر میں شریک تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی۔ تو بدر کے اندر کیسی حالت ہوئی؟ یہ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے، مسلمانوں کا عذاب بھی برداشت نہ کر پائے، پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ اللہ کا عذاب کیا برداشت کریں گے؟ بلکہ قیامت ان کا اصل وعدہ ہے، اور قیامت زیادہ مصیبت والی، زیادہ کڑوی ہے۔ اتنی خطرناک حالت قیامت کے اندر ہوگی کہ لوگوں نے کوئی نشے کی چیز اپنے اندر لی نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی ایسا لگے کہ لوگ نشے میں ہیں۔ اس دن اگر کوئی حاملہ عورت ہوگی تو خوف کی وجہ سے وہ اپنا حمل جل لے گی اور اس کا حمل ہی نیچے اتر جائے گا۔ اتنا خطرناک دن کہ یہ بچے جو گلیوں کے اندر گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، ہو ہا ہا مستی مذاق کے اندر لگے رہتے ہیں، اس دن کو دیکھ کر یہ بے پرواہ بچے بھی اتنے ٹینشن کے اندر آ جائیں گے کہ ان کے بال جو آج بالکل کالے نظر آتے ہیں سفید نظر آئیں گے۔ بچوں کو برا کر دے گا یہ دن۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بدر کے دن جو پٹائی ہوئی نا، وہ تو معمولی پٹائی تھی، اصل پٹائی تو قیامت کے دن ہونے والی۔ یقیناً مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں۔ ایک طرح کا دیوانگی ہی ہے یہ کہ مورتیوں کے سامنے سجدہ کرنا، مورتیوں کو سب چیزیں کھلانا پلانا۔ اب وہ بے جان پتھر کیا کھائیں گے؟ اور پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ ہم سے مصیبت دور کرتے ہیں۔
ان کے زام کے مطابق مسلمانوں سے اپنے کو یہ بچائیں گے، یعنی یہ ان کی سرسوتی مسلمانوں سے ان کو بچائے گی، یہ لکشمی مسلمانوں سے بچائیں گے۔ یہ خود تو کچھ کر نہیں سکتے، مسلمانوں سے کیا دفاع کریں گے؟ یقیناً مجرم لوگ دیوانگی اور گمراہی میں ہیں۔ جس دن آگ کے اندر ان کو چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا تب ان کو ہوش آئے گا کہ چکھو دوزخ کو چھونے کا مزہ۔ یقیناً ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے، ہر چیز میں تقدیر ہے، اور تقدیر پر عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ خدا کے آل پاورفل ہونے کے لیے ایک دلیل ہے۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں تقدیر کوئی چیز ہے ہی نہیں، جیسے ایک فرقہ تھا قدریہ، وہ یہ کہتا تھا کہ تقدیر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، آدمی سب کچھ خود کرتا ہے، یعنی یہ دیکھو میں نے ہاتھ اونچا کیا، میں نے کیا اونچا، یہ تھوڑی کہ اللہ نے کچھ لکھ دیا کہ میں کروں گا تو میں نے اونچا کیا، میں نے یہ کیا، یہ سب میرے اختیار سے ہوتا ہے، میں اپنے افعال کا خالق ہوں، اللہ خالق نہیں۔ تو بہت سے لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ایک تقدیر کے ساتھ، اللہ کہتا ہے۔ یہ اللہ کے آل پاورفل ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم تقدیر پر ایمان نہیں لاتے تو اس کا کیا مطلب نکلے گا معلوم ہے؟ کہ اللہ کی حکومت کے اندر کوئی چیز ہو رہی ہے اللہ کے ارادے کے بغیر۔ زید نے عمر کو قتل کر دیا، عمر نے زید کو قتل کر دیا، یہ ہوا اللہ کے ارادے کے بغیر۔ اب ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو تقدیر ہر چیز میں ہوتی ہے، یہ اللہ کا اللہ بننے کے لیے ضروری ہے۔ ایک خدا وہی ہوتا ہے جس کو تمام چیزیں معلوم ہوں، لیکن وہ کیفیت کیا ہے اس کی کہ اللہ اندازہ بھی کرتا ہے لیکن ہمارا اختیار بھی ہم سے چھینتا نہیں، ہمارا اختیار اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح ہم اللہ کی ذات کو سمجھ نہیں سکتے، اللہ کی صفت کو سمجھنا بھی ہمارے لیے ایسا ہی مشکل، ناممکن۔ اس لیے ہم اس علم کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کہا ہے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غصے ہو گئے تھے کہ انار کی طرح حضور کا چہرہ ہو گیا تھا کہ کیا تم ایسی چیز میں بحث کرتے ہو جس چیز میں بحث کرنے کی وجہ سے پچھلی امتیں ہلاک ہو گئی؟ تو تقدیر ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر بحث کرنی چاہیے، اس کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا تقدیر کے بارے میں، تو حضرت علی نے کہا تھا بحر عمیق لا تلج، یہ ایک گہرا سمندر ہے، اس کے اندر داخل مت ہونا، داخل ہو جاؤ گے ڈوب جاؤ گے۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا تو کہا سر اللہ فلا تکلفہ، یہ اللہ کا راز ہے، اس کو اٹھانے کی کوشش مت کر، تو اٹھانے کی کوشش کرے گا ہلاک ہو جائے۔ اس سلسلے میں بہت زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اصل مومن وہی ہوتا ہے جو اپنی گردن اللہ کے سامنے جھکا دے۔ یہ کیسا عشق والا اور یہ کیسا ایمان والا جو انہی چیزوں پر ایمان لاتا ہے جو چیزیں اس کو سمجھ میں آتی ہے، کہ میں تو انہی چیزوں پر ایمان لاؤں گا جو میرے کو سمجھ میں آئے، جو میرے کو سمجھ میں نہیں آئے میں اس پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ نہیں، یہ عاشق کی علامت نہیں ہے۔ عاشق محبوب کی ہر بات پر ایمان لاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں تقدیر لکھتا ہوں تو اللہ نے لکھا۔ مخلوق کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ نے یہ سب چیزیں لکھ دی تھی۔ آج جو ہونے والا ہے وہ بھی اللہ نے لکھ دیا تھا۔ ہمارا حکم تو یہ ہے کہ وہ پورا ہو جاتا ہے ایک آنکھ جھپکنے کے برابر میں۔ ہمارے حکم کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ تو ایک آنکھ جھپکنے کے برابر میں ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے تمہارے ہم مذہب لوگوں کو ہلاک کیا تو کیا اب کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ انہوں نے جو بھی کام کیے وہ سب نامہ اعمال میں درج ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ اور نامہ اعمال کا مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے گناہ کے کام بھی اس میں لکھوائے، جو نیکیاں ہیں وہ بھی اس میں لکھوائیں، اور جو جائز چیزیں ہیں مباح چیزیں اللہ نے وہ بھی لکھی ہیں اس میں۔ یعنی وہ چیزیں جس کے کرنے میں نہ ثواب ملتا ہے اور جس کے کرنے میں نہ گناہ ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے وہ چیزیں بھی نامہ عمل میں لکھوائیں۔
اور نامۂ اعمال کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو لکھان کیے تو اس میں عموم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی حساب ہر ایک کا لے گا۔ نبیوں سے بھی سوال ہوگا کہ کیا تم نے اپنی امت کی طرف پیغام بھیجا ہے؟ فرشتوں سے بھی سوال ہوگا۔ لوح محفوظ ہے نا، اس میں بھی عقل عطا ہوگی اور اس کو بھی سوال ہوگا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے، میں بہت تعجب کرتا تھا یہ سب چیزیں پڑھتا تھا کہ لوح محفوظ سے بھی سوال، لوح محفوظ انسان تھوڑی ہے، بندہ تھوڑی ہے، اس سے بھی سوال۔ لیکن پھر میں نے بزرگوں کی باتیں پڑھی تو بزرگوں نے یہ بات کہی، اللہ یہ اس لیے کرے گا، جانوروں کا حساب اللہ اس لیے لے گا تاکہ اللہ کا عدل و انصاف سب کے سامنے ظاہر ہو، کہ جب میں لوح محفوظ کا بھی حساب لے رہا ہوں، جب میں جانوروں کا بھی حساب لے رہا ہوں، جب میں انبیاء کا بھی حساب لے رہا ہوں، جب میں فرشتوں کا بھی حساب لے رہا ہوں، تو اے انسان، اے آدم کے بیٹے، تو کون ہوتا ہے یہ سمجھنے والا کہ میں تیرا حساب نہیں لوں گا؟ ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ اور بسا اوقات ہوگا یہ کہ آدمی جو ہے نا پوری زندگی نیکی کرے گا لیکن ایک گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا، اور کبھی الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی پاپی، لوگ کہتے تھے بڑا پاپی آدمی ہے، لیکن ایک نیک عمل اس نے کر لیا، اس کی وجہ سے وہ جنت میں داخلہ کرے گا۔ اس سے دو سبق ہم کو ملتے ہیں۔ ایک سبق یہ کہ نیکی کرنے والا کبھی اپنی نیکی پر اتراوے نہیں کہ میں تو تراویح پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، مسجد میں آتا ہوں، تفسیر سنتا ہوں، میں تو اللہ کا کلام اس کی وضاحت سنتا ہوں، میرے سے اچھا کون؟ اللہ کہتا ہے فلا تزکوا انفسکم، بہت زیادہ اپنے آپ کو پاک صاف مت سمجھو، اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کرتے لیکن ان کو کوئی فکر ہی نہیں سدھرنے کی، اپنے ٹائم پاس کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، چلے یہ سب۔ تو اللہ تبارک و تعالی رؤوف الرحیم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی منتقم بھی۔ آدمی اگر یہ سمجھے نا کہ اللہ تو میرے کو معاف کر دے گا، نے کبھی کبھی لوگ ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ سن کر ہی غصہ آتا ہے کہ اچھا اللہ رؤوف الرحیم ہے تو اللہ منتقم نہیں، اللہ عذاب دینے والا نہیں۔ تو دراصل رؤوف الرحیم کہہ کر یہ بات کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سزا دینے پر قادر ہی نہیں ہے۔ تو اچھا اللہ سزا دینے پر قادر نہیں، یہ تو کفر ہے۔ آدمی ایسے جملوں سے کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ سزا بھی دے سکتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے جرم پر اللہ سزا دے سکتا ہے۔ آدمی 70 سال کی پوری زندگی اس طرح گزارے کہ ایک بھی گناہ اس نے کیا نہیں، اس کے بعد ایک آدمی کی غیبت کر دی، اللہ اس آدمی کو سزا دے سکتا ہے۔ بلکہ کیا کہوں، عقائد کی کتابوں کے اندر ہے کہ آدمی اگر کوئی گناہ نہ بھی کرے نا تو بھی اللہ اس کو سزا دے سکتا ہے، اللہ کی مرضی۔ یقیناً تقوی اختیار کرنے والے لوگ باغات میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت والی نشستوں میں ہوں گے اس بادشاہ کے پاس جس کے لیے سارا اقتدار ہے۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے ترجمہ ہوا اور اکثر وضاحت ہو گئی، اب بس آپ لوگوں کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان کرنا ہے اور اس سے ہم کو نصیحت حاصل کرنی ہے۔ ہم قصہ سنیں لیکن فقط سننے کی نیت سے نہ سنیں کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ ہم قصہ سنیں اور اللہ کیا کہتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے آسان، لہٰذا اب کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنی، اللہ کے اس حکم پر ہمیں عمل کرنا، شاید اللہ ہم سے اس عمل کی وجہ سے راضی ہو جائے۔ بہت سے اعمال کرنے والے رمضان میں اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، بہت سے اعمال کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، شاید ہم یہ جذبہ رکھ لیں ہمارے دلوں کے اندر کہ ہم کو اس قصے سے نصیحت حاصل کرنے، اللہ ہماری زندگی بدل دے اور ہمارے لیے فیصلے کر دے۔ کوئی بھی عمل کو ہم چھوٹا نہ سمجھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ عمل اللہ کے یہاں بہت بڑا ہو، اور کوئی بھی گناہ کو ہم چھوٹا نہ سمجھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ اللہ کے یہاں پر بہت بڑا ہو۔ فرعون شاہان مصر کا لقب تھا، جس طرح ہندوستان کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب تھا راجہ، جس طرح فارس کا جو بادشاہ تھا اس کا لقب ہوتا تھا کسریٰ، روم کا بادشاہ جو تھا اس کا لقب ہوتا تھا کیسر،
چین کا بادشاہ تھا، اس کا لقب ہوتا تھا خاقان. تو یہ بادشاہوں کے لقب تھے. مصر کا جو بادشاہ تھا نا اس زمانے میں اس کا لقب تھا فرعون. فرعون دراصل تھا فارا اوہ. فارا کا مطلب ہوتا ہے محل، اوہ کا مطلب ہوتا ہے اونچا. اوہ یعنی اونچا، اونچا محل. فرعون کہتے ہیں اونچا محل. دراصل یہ لوگ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے تھے، اس لیے اپنے آپ کو فرعون کہتے تھے، اور اونچے محل میں رہا کرتے تھے، اس لیے اپنے آپ کو فرعون کہتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون ایک ہی تھا یا دو تھے، اس میں علماء کا اختلاف ہو گیا ہے. چند ابھی جو مصر کے جو علماء ہیں جدید تحقیق والے، وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 فرعون تھے. 2 فرعون. ایک فرعون کا نام تھا رمسیس دوم اور دوسرے فرعون کا نام تھا منفتح. موسیٰ علیہ السلام نے جس فرعون کی یہاں پر پرورش پائی اس کا نام تھا رمسیس دوم، اور جس فرعون کی طرف ایمان کی دعوت لے کر پہنچے اور جو فرعون بحر کلثوم میں غرق ہوا اس کا نام تھا منفتح. دراصل رمسیس دوم نے 67 سال تک حکومت کی، اور اس کی زندگی کی جب 110 سالہ ہو گئی انہیں تو وہ بیمار ہو کر فطری موت مرا. اور اس کی تھی اولاد 150، یعنی 150 اولاد تھی. اس میں سے 13واں نمبر پر ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا منفتح. اور وہ منفتح وہ فرعون ہے جس کی طرف موسیٰ نے دعوت بھیجی. اس نے دعوت سے انکار کر دیا تو اللہ نے اس کو غرق کیا. مصری لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن ہمارے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، فرعون ایک ہی تھا اور وہ تھا رمسیس دوم. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ یہ جو فرعون تھا یہ بڑا تکبر والا تھا، اونچی عمارتیں بنایا کرتا تھا. حامان کو حکم دیتا تھا کہ اونچی اونچی عمارتیں بنا تاکہ میں جھانکوں کہ موسیٰ کا رب کیسا نظر آتا ہے. اور تاریخ کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں نا تو اونچی مورتیاں بنانے والا اور اونچی عمارتیں بنانے والا یہی رمسیس دوم تھا. ہم مصر کی جو تاریخ ہے اس کو دیکھتے ہیں تو اونچی عمارتیں بنانے والا اور اپنی اونچی مورتیاں بنانے والا یہی رمسیس دوم تھا. معلوم یہ ہوا کہ موسیٰ جس کی طرف دعوت لے کر گئے تھے اور جس نے اپنے تکبر کی وجہ سے کروا پھل کھایا تھا اور بحر کلثوم میں غرق ہوا تھا، وہ رمسیس دوم تھا، ایک ہی فرعون تھا. یہ نہیں کہ منفتح ایک دوسرا فرعون آ گیا. اس کے بارے میں تاریخ کے اندر کوئی ایسی بات ہم کو ملتی نہیں ہے. نہ ابھی میوزیم کے اندر ایک باڈی ڈسکور ہوئی نا جو سمندر سے نکلی تھی، بحر کلثوم سے نکلنے والی باڈی. سائنس لوگ یہ کہتے ہیں، مورس بکالی اور جو دیگر اہل سائنس ہیں انہوں نے اس کو دیکھ کر یہ بات کہی کہ یہ تو رمسیس دوم کی لاش ہے. معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون ایک ہی تھا اور اس کا نام تھا رمسیس دوم. اب ہوا یہ کہ اس زمانے میں لوگ نجومی لوگوں کی بات بہت مانتے تھے. ستاروں پر غور کرنے والے لوگ ہوتے تھے جو مستقبل کی باتیں بتاتے تھے. ہمارے زمانے میں مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی نجومی کے پاس جاتا ہے اور سچ جان کر سچ مان لیتا ہے اس کی بات کو، وہ آدمی سیدھا کافر. اس نے انکار کیا اس دن کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. مسند احمد کی روایت ہے. لیکن اس زمانے میں لوگ نجومی سے خبر دریافت کرتے تھے. ایک نجومی نے فرعون اور رمسیس کو یہ بات بتائی کہ اے رمسیس، چند ہی عرصے میں بنو اسرائیل کا ایک لڑکا آنے والا ہے جو تیرے پیروں کے نیچے سے تیری سلطنت کو کھینچے گا اور تیرے پیروں کے نیچے سے تیرا خاتمہ کرے گا. فرعون جذبے کے اندر آ گیا کیونکہ اس کو دنیا بہت محبت تھی. اس سے کافروں کو دنیا بہت محبت لگتی ہے، وہ اس سے بہت محبت کرتے ہیں. ایمان والا دنیا سے محبت نہیں کرتا. ایمان والے کے لیے تو دنیا کا کوئی گھاٹا پیشانی کے اوپر بل پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. ہاں، یہ لوگ آخرت کے سودوں کے اندر اپنے آپ کو غمگین کرنے والے ہوتے ہیں. دنیا کے جو چھوٹے موٹے معاملے اس پر ایمان والا گھبراتا نہیں ہے. لیکن یہ چونکہ دنیاوی آدمی تھا، لالچی تھا، بڑا ظالم تھا، تو کیا اس نے یہ کہ بنو اسرائیل کے جتنے بھی بیٹے تھے نا ان کو قتل کرنا اس نے شروع کر دیا. لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، بیٹوں کو قتل کرتا تھا. بنو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد. میں نے یہ بات کہی تھی نا کل کہ یعقوب علیہ السلام نے 4 شادی کی تھی. لیا سے شادی کی تھی، راحیل سے شادی کی تھی، 2 بہنیں نے، پھر ان کی ایک ایک باندی سے بھی شادی کی تھی. اس طرح 12 لڑکے پیدا ہوئے. لیا سے کچھ، راحیل سے کچھ اور 2 باندیوں سے کچھ 12 بیٹے پیدا ہوئے. وہ 12 بیٹوں سے جو نسل چلی نا وہ بنو اسرائیل. موسیٰ علیہ السلام
حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی جو پہلی بیوی تھی لیا، ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا لاوی۔ لاوی کا ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا کاہس۔ کاہس کا ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا عمران، اور عمران کا ایک لڑکا تھا موسیٰ، جو پیغمبر بنے اور فرعون کی طرف ان کو بھیجا گیا۔ ان کی والدہ کا نام تھا یوکابد۔ تورات کے جو نسخے ہیں ان میں سے اپنے دیکھتے ہیں تو یوکابد نام ملتا ہے ان کی والدہ کا۔ والد کا نام تھا عمران، ان کی والدہ کا نام تھا یوکابد۔ بہن کا نام تھا مریم اور بڑے بھائی کا نام تھا ہارون۔ یہ جو قصہ ہے یہ انہی شخصیتوں کے مابین دائن ہونے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یوکابد بہت زیادہ گھبرا رہی تھی کہ موسیٰ کا ہوگا کیا، یہ فرعون تو تمام بچوں کو قتل کر رہا ہے، بیٹوں کو قتل کر رہا ہے، میرا یہ معصوم بچہ، اس کا اللہ کیا کرے گا۔ اللہ نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں، یوکابد کے دل میں بات ڈالی کہ اے میری بندی تو فکر مت کر، تو اس کو دریائے نیل کے اندر ڈال دے، آگے کا مرحلہ میں دیکھ لوں گا۔ والدہ نے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کی، اور اس طرح دریائے نیل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو ایک لکڑے کے صندوق میں ڈال دیا۔ اب یہ دریائے نیل جو تھی نا، یہ فرعون کے محل کے نیچے سے گزرتی تھی۔ موسیٰ کی والدہ کو بہت ٹینشن کہ میں نے دریا کے اندر اپنے لڑکے کو ڈال تو دیا ہے، لیکن کیا یہ لڑکا بچ جائے گا، محفوظ رہے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن ہے نا مریم، وہ اس صندوق کا پیچھا کرتی رہی تاکہ وہ اپنی والدہ کو امن دلا سکے، اطمینان دلا سکے کہ یہ لڑکا سیف ہے، اطمینان کرنی چاہیے، ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں۔ دیکھتے دیکھتے وہ صندوق کا جو ڈبہ تھا وہ فرعون کے محل کے پاس پہنچتا ہے۔ فرعون کے جو کارندے تھے وہ اس صندوق کو اٹھاتے ہیں اور محل کے اندر لے جاتے ہیں۔ محل کے اندر جب اس صندوق کو کھولا جاتا ہے تو فرعون کی بیوی آسیہ کی نظر اس بچے پر پڑتی ہے۔ تفسیری روایتوں کے اندر یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا بچپن والا منظر تھا، بہت معصوم نظر آتے تھے اور بڑے خوبصورت۔ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر ہیں سب خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا۔ یہ تو بنو اسرائیل ہے، نالائق قسم کے یہود، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کہتے تھے۔ اس میں مجھے نہیں جانا وہ بات کی بات ہے، لیکن عجیب عجیب باتیں کہتے تھے۔ کوئی بھی اللہ کا پیغمبر عیب والا نہیں ہوتا، سب عقل مند ہوتے ہیں۔ تو وہ معصوم منظر دیکھ کر، خوبصورت منظر دیکھ کر، موسیٰ علیہ السلام کا بچپن دیکھ کر، آسیہ جو فرعون کی بیوی کا نام تھا، ان کا دل نرم ہو گیا، دل آ گیا اس بچے پر۔ فرعون کے یہاں پر چرچا ہوا کہ ایک لڑکا آیا ہے، تو فرعون نے تو قتل کرنے کا وارنٹ جاری کر دیا، لیکن آدمی جتنا بھی ہو ببر شیر، لیکن بیوی کے سامنے سب ٹھنڈے پڑی جاتے ہیں۔ آدمی جتنا بھی ہو خان صاحب، لیکن بیوی کے سامنے ٹھنڈا پڑی جاتا ہے۔ تو آسیہ نے جب اس کو ذرا منوایا تو اس کا دل بھی نرم ہو گیا، اور یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے، یہ فرعون کا دشمن تھا، غم کا سبب تھا، لیکن اسی گھر کے اندر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کرنا چاہا۔ اس سے سبق ہم کو کیا ملتا ہے معلوم ہے کہ کسی سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کی حفاظت کرنا چاہے گا نا، جم گھٹوں کے بیچوں بیچ دشمنوں کے مابین اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ ارے دشمن کیا اکھاڑیں گے، ایمان تو اپنا ہو ایسا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ یہاں قریب ہی کے اندر مسئلہ ہوا تھا مسلمانوں کو لے کر، کچھ بھینس کا گوشت ان لوگوں نے پکایا تھا، لوگ مارنے کے لیے آ گئے تھے کہ گائے کا گوشت ہے، گائے کا گوشت ہے۔ ارے گائے کا گوشت کھانے کی ممانعت ہے نہیں، بھینس کا گوشت کھانے کی ممانعت ہے، مارم ماری کی۔ تو بہت سے لوگ جو وہاں پر تراویح پڑھنے کے لیے گئے تھے نا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کرتا اتار لے گا، ٹوپی اتار لے گا، تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ارے کائے کو گھبرانا، ہم اپنا لباس پہنے۔ اللہ کو اگر حفاظت کرنی ہوگی تو اللہ دشمنوں کے بیچوں بیچ حفاظت کرے گا، نہ اگر اللہ کو ہلاک کرنا ہے نا تو گھر کی جو 4 دیواریاں ہیں نا اس کے اندر بھی اللہ ہلاک کر کے رہے گا۔ یہ ایمان والے کا ایمان جو اس کو بڑی مصیبتوں سے نجات دلواتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس طرح فرعون کے گھر پہنچے۔
اب ہوا یہ کہ آسیہ جو تھی نا، ان کو یہ فکر ہوئی کہ اب اس بچے کو کون دودھ پلائے گا، تو بہت سی دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا گیا، لیکن یہ موسیٰ کسی کا دودھ قبول ہی نہیں کرتا تھا، کسی کا بھی دودھ قبول نہیں کرے۔ اچھی تندرست خواتین اس کے سامنے لائی گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام زور زور سے روتے تھے۔ اتنے میں جو زینب تھی نا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن، جو موسیٰ علیہ السلام پر بڑی سخت نگرانی رکھ رہی تھی، ان کی نگاہ موسیٰ علیہ السلام پر پڑی اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو فرعون کے گھر میں داخل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جب اور منظر دیکھا تو انہوں نے بڑی چالاکی سے، پیغمبر کے جو خاندان والے ہوتے ہیں نا وہ بھی بڑی ذہین ہوتے ہیں، تو بڑی چالاکی سے کہا کہ یہ بچہ کسی کا دودھ قبول نہیں کرتا، کیا میں ایک ایسی خاتون لے کر آؤں جس کا دودھ شاید یہ قبول کر لے؟ حضرت آسیہ نے کہا بالکل، وہ بہت اچھی لڑکی، بہت اچھی گھر کی لڑکی تھی اور عورت تھی حضرت آسیہ، فرعون کی بیوی تھی، لیکن اللہ نے حضرت آسیہ کو بعد میں ایمان کی دولت دی۔ اس سے ایک سبق ہم کو کیا ملا معلوم ہے؟ کہ صحبت سے کچھ ہوتا نہیں، آدمی کا ارادہ اگر مضبوط ہو تو صحبت سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر آدمی کا ارادہ مضبوط نہ ہو تو جتنی اعلیٰ صحبت ہوگی نا تب بھی آدمی فیل ہوگا۔ میں نے کل آپ لوگوں کے سامنے وافیہ اور والیہ کی بات رکھی نا، والیہ کس کی بیوی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، اور وافیہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ پیغمبر کی صحبت حاصل ہوئی لیکن ارادہ نہیں تھا بدلنے کا اپنے آپ کو، تو گمراہ ہوئی یا نہیں؟ پیغمبر کی صحبت کے باوجود۔ اور یہاں حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، سب سے بڑا دنیا کا ظالم فرعون، اس کی بیوی، لیکن ایک دھگس تھی، ایک جوش تھا کہ ایمان قبول کرنا ہے، ایمان قبول کیا، اور اس کے لیے شہید بھی ان کو ہونا پڑا تو انہوں نے شہادت کو بھی قبول کیا، سر آنکھوں پر لگا لیا۔ اس طرح مریم نے یوکابد کو فرعون کے گھر پہنچایا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ فوراً قبول کر لیا۔ اس طرح آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے یہ بات کہی کہ تمہیں روزانہ یہاں پر آنا ہے، اس کو دودھ پلانا ہے، اور جو تنخواہ اور اجرت ہوگی وہ بھی میں تم کو دوں گی، لڑکے کی بھی حفاظت ہوگی، روزانہ لڑکے کی زیارت بھی نصیب ہوگی، نہ بدلے میں تنخواہ بھی ملے گی۔ اوہو، اللہ نے کتنا نوازا تھا عمران کے گھر والوں کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو اور زینب کو۔ زینب کے ایک شوہر تھے جن کا نام تھا کالب ابن یوفنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ایک آدمی ہوئے جس کا نام تھا حضرت یوشع ابن نون۔ حضرت یوشع کے جانشین کالب ہوئے، حضرت مریم کے شوہر۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے تربیت پائی وہاں پر، اور بہت سے چھوٹے چھوٹے واقعات پیش ہوئے۔ ان کی زبان پر لکنت کس طرح آئی وہ واقعہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ بچپن کی حالت میں حضرت موسیٰ نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی تھی اور تماشے مارے تھے، 2-3 رکھ دیا تھا، اچھا تھا، مارا تو تھا، بڑا ظالم میں بچوں کو قتل کرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کی داڑھی انہوں نے پکڑی اور ایک مرتبہ ذرا 2-3 لگا دی فرعون کو۔ فرعون غصے میں آ گیا اور اس نے حکم دے دیا کہ اب اس بچے کو ذبح کیا جائے۔ بادشاہ کی توہین کرتا ہے، بچہ ہے، اس میں اتنی جرأت، بڑا ہو کر کیا کرے گا؟ تجھے کیا معلوم بڑا ہو کر وہ کیا کرے گا؟ وہ تو تیری سلطنت چھیننے والا ہے، تیرا پورا تختہ الٹ لینے والا ہے۔ وہ اللہ نے یہ منظور کیا، ہونے والا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کی ایک تقدیر لکھ دی ہے، ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہوتا ہے۔ تو فرعون نے تو یہ بات کہہ دی تھی کہ اب اس کو ذبح کر دیا جائے۔ اب لوگ افراتفری میں، حضرت آسیہ کو معلوم چلتا ہے کہ یہ فرعون تو موسیٰ کو ذبح کرنا چاہتا ہے، تو حضرت آسیہ دوڑ کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نہ کرو ایسا، لیکن فرعون اپنی ضد پر کہ اس نے میری توہین کی، سب کے سامنے اس نے تماشا مار دیا۔ تو حضرت آسیہ کہتی ہے کہ بچہ ہے، بچے اس طرح حرکت کرتے ہیں، ان کو تھوڑی بولنا چاہیے۔ 7 سال تک بچے کی عمر جب نہ ہو جائے تب تک اس کو کچھ ڈانٹنا نہیں چاہیے، نرمی سے اس کو رکھو، اپنے اخلاق سے اس کو متاثر کرو۔ تم بچے کے سامنے موبائل فون لے کر بیٹھے رہو گے، بچہ بھی موبائل کا عادی بن جائے گا۔ ہمارے گھر کے اندر سخت قانون ہے، بچوں کو موبائل دیتے ہی نہیں، نہ بچوں کو موبائل دیتے نہ بچوں کی والدہ کو موبائل دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر والدہ پورا دن موبائل کے اندر رہے گی اور وہ سیریل وغیرہ دیکھے گی تو بچے بھی ایسے ہی بنیں گے، اور پھر یہاں وہاں کی باتیں ہوتی ہی رہتی ہیں، ان باتوں کو بھی بند کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو موبائل دینا ہی نہیں چاہیے،
ہاں ایک زمانے بعد بٹن والا فون دے دو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ شوہر بھی بہت زیادہ اپنا موبائل استعمال نہ کرے. وہ گھر کے اندر موبائل استعمال کرے گا، عورت اس کے ساتھ لڑے گی کہ تم تو موبائل دیکھتے رہتے ہو، ہم کو موبائل دیتے نہیں ہو. اور جب پھر عورت کے پاس موبائل آئے گا تو بچے لڑیں گے. اس لیے پہلے ہی سے موبائل کا استعمال کم ہی کرنا چاہیے. اور بچوں کی تربیت 7 سال تک اس طرح کرو کہ ہم اچھے بنیں ان کے سامنے. وہ بچے ہم سے متاثر ہوں گے اور ہم سے متاثر ہو کر ہماری اچھی عادتیں لیں گے اور بری عادتیں بھی لیں گے. اس سے ہمیں ان کے سامنے بہت اچھا بننا ہے. تو فرعون کی بیوی آسیہ نے یہ کہا کہ یہ لڑکا جو ہے یہ تو نادان ہے، بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، تو اس بات کو بہت زیادہ دماغ پر نہیں لینا ہے. دیکھو میں اس کے سامنے 2 طشت رکھتی ہوں، ایک طشت کے اندر آگ کا انگارہ رکھتی ہوں اور ایک طشت کے اندر جواہرات رکھتی ہوں. تم دیکھنا اس بچے کی عقل کس کی طرف جاتی ہے. دونوں چیزیں حضرت موسیٰ کے سامنے رکھی گئی. یہ سب چیزیں اس لیے رکھنی پڑی کیونکہ فرعون تھا بڑا چالاک. فرعون کی بیوی آسیہ کہتی تھی اسے کہ یہ بچہ نہ سمجھ والی حرکت اس سے ہو جاتی ہے، بہت زیادہ دماغ پر نہیں لینا چاہیے. لیکن فرعون کہے کہ یہ کیسا نہ سمجھ، یہ نہ سمجھ نہیں ہے، دراصل فیوچر کے اندر یہ کچھ نہ کچھ غلط کرے گا. فرعون کو سمجھ میں آ گیا تھا سب، ٹھیک ہے. بادشاہ تھا میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، دیکھتے ہیں کہ آپ سنتے ہو یا نہیں. 67 سال تک حکومت کی یا نہیں فرعون نے. تو جو آدمی 67 سال تک حکومت کرے وہ یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جان سکتا ہے اور اپنے دشمنوں کو تو خاص نظر میں رکھتا ہے. تو فرعون ایک ضد پر، لیکن 2 طشت اس کے سامنے رکھی گئی. اور ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام ان 2 طشتوں کے قریب گئے اور حضرت جبرائیل نے حضرت موسیٰ کا ہاتھ لیا، آگ کے انگارے پر اس کو رکھا. حضرت موسیٰ نے وہ آگ کا انگارہ پکڑا اور اپنی زبان سے وہ اس کو چکھنے لگی، آگ کے انگارے کو. زبان کے ساتھ چونکہ آگ کا تلبس ہوا نہیں، اس لیے بعد میں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکنت ہوگی. اور اس لکنت کی تکلیف اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے حضرت ہارون جو ان کے بڑے بھائی تھے ان کو نبی بنایا گیا. دونوں بھائیوں نے مل کر پھر فرعون کا تختہ الٹا کیا. اب فرعون نے جب یہ منظر دیکھا نہیں کہ موسیٰ تو جواہرات پر آگ کو ترجیح دے رہا ہے اور آگ کو بھی کھا جاتا ہے، تب اس کو ذرا جوش آیا، مطلب اس کو ہوش آیا ذرا، اور جوش کو اس نے چھوڑا کہ یہ بچہ نہ سمجھے، اس نے نہ سمجھی کے اندر یہ سب کام کیا. تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، ان کا بچپنا گزرا، بہت علم حاصل کیا وہاں پر. بائبل کے اندر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت مصر سے تعلق رکھتے تھے اور مصر اس وقت کا امریکہ تھا، بہت آگے تھا وہ. تو اچھا علم حاصل کیا اور شہزادی کی طرح انہوں نے تربیت حاصل کی. اور پھر یہ ایک دن جوان ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا یا رات کا وقت تھا، ایک منظر دیکھا اور پھر اس منظر کی طرف مائل ہوئے. اور آگے کا واقعہ انشاءاللہ کل مل بیان کریں گے. یہ واقعہ جو باقی ہے وہ کل بیان کر لیں گے انشاءاللہ، اور پھر کل ہی سورہ رحمان کی تفسیر شروع کر دیں گے. یا کل تو جمعہ ہے نہیں تو کل نہیں، پرسوں انشاءاللہ. بس دعا نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.